السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد محمود طاہر، اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ویزا ویز۔ انکوائریز کافی تھی کہ برازیل کا ویزا کیسے اپلائی کیا جاتا ہے اور آج کل اس کی کیا سچویشن ہے، کنٹری اوپن ہے یا نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے جو مختصر انفارمیشن ہے وہ میں آج آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ بالکل برازیل اس ٹائم پہ اوپن ہے، اور اس کی فلائٹس بھی، روٹس اوپن ہیں، اور یہ کہ اس کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے جو مختصر ڈاکومنٹس ہیں اس کے بارے سے میں بریفنگ دوں گا۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جتنی بھی ایمبیسیز ہیں اس میں نارملی ایک ہی طرح کے ڈاکومنٹ ہوتے ہیں، تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، لیکن ڈاکومنٹ کے ساتھ ساتھ ہر ایمبیسی کے دیکھنے کا اپنا انداز ہوتا ہے، اپنا طریقہ کار ہوتا ہے۔ کیا کیا چیزیں وہ بینک اسٹیٹمنٹ کے اندر دیکھنا چاہتی ہیں، کیا کیا چیزیں وہ آپ کے فیملی ٹری میں دیکھنا چاہتی ہیں، یہ ہر ایمبیسی کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ تو جہاں تک برازیل کی بات ہے، برازیل آپ کے فیملی ٹری پہ زیادہ زور دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے وہ ریکوائر کرے گا میرج سرٹیفکیٹ، یا ایف آر سی، یا جو ہے آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ، اور یہ جو ہے نا یہ چیزیں آپ کی پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ، یہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کی بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ان سب چیزوں کو فوراً آفس سے اٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ میرج سرٹیفکیٹ تو نہیں ہوگا، لیکن ایف آر سی اور آپ کا پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ، عرف عام میں اس کو کریکٹر سرٹیفکیٹ کہتے ہیں وہ، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ جس میں آپ کی مدر کا نیم، فادر کا نیم، یہ وہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ حالانکہ ایف آر سی میں بھی ہوتا ہے، لیکن آر ایم بیسی کا میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہ چیزیں وہ ریکوائر کرتے ہیں جو فارن آفر سے اٹیسٹڈ ہوں۔ اس کے علاوہ آپ بینک اسٹیٹمنٹ جو 6 منتھ کی ریکوائر ہے، اور اس کے ساتھ اکاؤنٹ مینٹیننس لیٹر۔ آپ جب بھی بینک اسٹیٹمنٹ لیں اس کے ساتھ اکاؤنٹ مینٹیننس لیٹر جو ہے وہ ضرور پریزنٹ کریں ایمبیسی کو، کہ اکاؤنٹ مینٹیننس لیٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جتنا آپ رپورٹڈ پیریڈ ہے کم از کم اس دوران آپ جو ہے نا آپ کا اکاؤنٹ مینٹین رہا ہے، کسی میں بریک نہیں ہوا ہے، اور بینک کے تمام ڈیٹیلز ہوتی ہیں۔ اگر ایمبیسی اس کو ویریفائی کرنا چاہے تو اس کے لیے زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو پراپرٹی وغیرہ اگر آپ کے کوئی نام پہ ہے وہ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ اس کو ایڈ کرنا ہے۔ آپ نے NTN ہے، نیشنل ٹیکس نمبر ہے، اور اس کے ساتھ آپ کی ٹیکس ریٹرنز ہیں پچھلے 2 سالوں کی، اور اگر آپ چیمبر آف کامرس سے رجسٹرڈ ہیں تو پھر آپ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سے آپ ممبرشپ سرٹیفکیٹ جو وہ بھی آپ ساتھ لگا سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا آپ کے ڈاکومنٹیشن، اور ڈاکومنٹیشن کے بعد جب آپ اس کو آپ کا ویزا اپلیکیشن جو ہے یہ ایمبیسی آف برازیل کی ویب سائٹ پہ موجود ہوتا ہے، وہاں سے آپ نے آن لائن اپلیکیشن کر دینی ہے۔ آن لائن کرنے کے بعد وہاں سے جب آپ اسے سبمٹ کریں گے تو ایک کنفرمیشن رسید جو ہے وہ اس کی نکلے گی، اس کو آپ اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیں، پرنٹ آؤٹ لے کے اور یہ سارے ڈاکومنٹ آپ لے کے آپ جیریس فیڈیکس میں چلے جائیں۔ وہاں جا کے آپ کو فی وغیرہ جو ہے وہ اس کا پروسیجر آپ کو پہلے سے پتہ ہوگا، وہ جمع کروانی ہے، اور جمع کروانے کے بعد پھر آپ کو ڈیٹ ملے گی اس کے انٹرویو کی۔ انٹرویو چونکہ پینڈیمک چل رہا ہے، وقتاً فوقتاً پالیسیز چینج ہوتی رہتی ہیں۔ فیس ٹو فیس انٹرویو کے بجائے وہ فون پہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن نارملی آپ کو ریڈی رہنا چاہیے فیس ٹو فیس انٹرویو کے لیے، اور آپ کو انٹرویو کی تیاری مکمل ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ انٹرویو کی جو نارمل کوسچن ہے، جو سوالات عام طور پر پوچھے جاتے ہیں، اس میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کیوں جانا چاہتے ہیں برازیل، اور کتنے عرصہ کے لیے جانا چاہتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جا کے وہاں پر کون کون سے ٹورسٹ اٹریکشنز دیکھیں گے، کون کون سی ایسی جگہیں ہیں جو سیاحت کے لیے مشہور ہیں، اور کون کون سی جگہ جہاں سیاحت کے لیے جو سیلانی ہیں وہ وہاں جاتے ہیں۔ تو آپ نے ان جگہوں کو نہ صرف نام یاد کر لینے ہیں، بلکہ جو آپ کور لیٹر لکھیں گے اس میں بھی ان کا ذکر کرنا لازمی ہے۔ تو ایک تو کوسچن یہ ہوتا ہے انٹرویو کے اندر کہ آپ وہاں پہ کیوں جانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کے سورس آف انکم کیا ہے، آپ نے اپنے بزنس کے حوالے سے، امپلائمنٹ کے حوالے سے ڈیٹیل بتانی ہے ان کو۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بہت امپورٹنٹ کوسچن یہ ہوتا ہے کہ آپ کی انکم کتنی ہے، ایک منتھ کی انکم آپ کی وہ کتنی ہے۔ تو اس کو وہ کمپیئر کرتے ہیں کہ اگر یہ بندہ وہاں رہ جائے تو کیا وہاں پہ زیادہ فائدہ اسے ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اگر بہت زیادہ فائدے کا فرق ہے، ڈفرینس ہے، تو پھر وہ نارملی ایمبیسی سمجھتی ہے کہ یہ بندہ واپس نہیں ہے کہ وہاں پہ رہ سکتا ہے۔ آن دا ادر ہینڈ اگر تھوڑا بہت فرق ہے اور لگ بھگ انکم قریب قریب ہے، تو پھر وہ سمجھے کہ یہ بندہ یہاں پہ نہیں رہے گا، واپس چلا جائے گا۔
تو ایک تو یہ کویشچن ہے کہ آپ نے مطلب وہاں پہ آپ کی انکم کتنی ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کو یہ ٹیکس نمبر کے ساتھ جو ریٹرنز ہیں ان کے ساتھ میچ بھی کرنی ہونی چاہیے، اور آپ نے بتانے بھی ہے کہ انکم جو ہے وہ آپ کی کتنی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کویشچن یہ ہوتا ہے کہ آپ کون سی ایئر لائن پہ جا رہے ہیں، آپ کو ایئر لائن کا پتہ ہونا چاہیے، ہوٹل کا نام پتہ ہونا چاہیے، ڈیٹس جو ہے ارائیول ڈپارچر کی وہ ساری آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ یہ بنیادی کویشچن ہوتے ہیں، اور جہاں آپ پھنستے ہیں، جہاں آپ پاز لے لیتے ہیں، جہاں آپ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، تو وہ پھر اس سوال کو زیادہ خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ ادروائز بڑا شارٹ سا انٹرویو ہوتا ہے اور آپ کا ویزا ہو جاتا ہے نارملی، اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے۔ لیکن جو ڈاکومنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں فارن آفس سے ٹیسٹ کروانے کے لیے، وہ تو بہت لازمی ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے دیگر ڈاکومنٹس بینک اسٹیٹمنٹ وغیرہ وہ بھی آپ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ انفارمیشن جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی، اور چونکہ اس کا ویزا اوپن ہے اور ویزے ہو بھی رہے ہیں، تو اس کے لیے بالکل اگر آپ پلان کر رہے ہیں اوورسیز ٹرپ کا، تو آپ ڈیفینیٹلی اس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ البتہ جو بھی آپ کا بزنس ہے، اگر آپ کے امپلائمنٹ نہیں ہے، بزنس ہے، تو آپ کے پیچھے جو کاروبار ہے اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے آپ جو بندہ چھوڑنا ہے، اس کے لیے بھی ایک ریفرنس لیٹر آپ نے امبیسی کو پریزنٹ کر دینا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ نگہبان۔